بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ AWC ڈیجیٹل میڈیا کے ساتھ میں حاضر ہوں امین القمر، اور آپ کے سوالوں کے جوابات جو ہماری ویڈیوز کو دیکھ کر اکثر آپ کرتے رہتے ہیں، تفصیلی جوابات دیں گے اور آپ کو گائیڈ کریں گے۔ چلتے ہیں سوالوں کی طرف۔ سب سے پہلے ہمارے کچھ ناظرین نے کویشچن کیے ہیں کہ این ٹائپ پی ٹائپ پینلز کیا ہوتے ہیں۔ ہم ان کا آپ کو کوشش کریں گے سمجھائیں۔ این ٹائپ اور پی ٹائپ میں صرف میٹیریل کا فرق ہوتا ہے، اور این ٹائپ پی ٹائپ سے کچھ زیادہ ایفیشینٹ ہوتے ہیں۔ اگر ہم مختصر بات کریں تو ان کا صرف یہی تعارف ہے۔ اگر ٹیکنالوجی کی بات کریں تو سب سے پہلے این ٹائپ پینل ہی دریافت ہوا تھا، لیکن اسپیس میں پی ٹائپ کو زیادہ موزوں سمجھا گیا اور اس کو ہی بنایا گیا۔ اس کے بنانے کی وجہ سے اور اس کے کنٹینیوس پروڈکشن کی وجہ سے اس کو ہی استعمال میں لایا جانے لگا، لیکن بعد میں چونکہ این ٹائپ کو زیادہ موزوں پایا گیا اور اس کی لائف بھی زیادہ ہونے کی وجہ سے استعمال میں لایا جا رہا ہے۔ این ٹائپ کی لائف پی ٹائپ سے تقریباً 5 سال زیادہ ہے۔ تو اگر جو لوگ پی ٹائپ استعمال کر رہے ہیں یا جن کے پاس پی ٹائپ انسٹال ہے تو وہ اسے دل برداشتہ نہیں ہوں۔ پی ٹائپ بھی کوئی ایسی ٹیکنالوجی نہیں ہے کہ جس کا کوئی خاص فائدہ نہ ہو یا جس کا نقصان ہے یا بہت ڈرا بیک ہو۔ یہ بھی ایک ایفیشینٹ ٹیکنالوجی ہے، لیکن این ٹائپ کی اس سے ایفیشنسی 1% زیادہ ہے اور لائف 4 سے 5 سال زیادہ ہے۔ یعنی 25 سال اگر پی ٹائپ میٹیریل کے پینل چلیں گے تو این ٹائپ میٹیریل تقریباً 29 سے 30 سال کام کریں گے۔ تو اس وقت این ٹائپ کی طرف زیادہ رجحان ہے، اور اگر آپ اس وقت لگوانا چاہ رہے ہیں تو میرا مشورہ یہی ہے کہ آپ این ٹائپ کو ہی چوائس کریں۔ دوسرا سوال ہے جی کہ مونوفیشل بائی فیشل میں کیا فرق ہے، اور ایک اور سوال بھی اسی سے متعلق ہے کہ سنگل گلاس اور ڈبل گلاس میں کیا فرق ہے۔ میں نے دونوں سوال اسی لیے جوڑ دیے کہ دونوں سوال ایک ہی ٹیکنالوجی سے متعلق ہیں۔ مونوفیشل بائی فیشل، مونوفیشل کا مطلب ہے کہ ایک طرف کا چہرہ، یعنی ایک طرف سے سورج کی روشنی سے انرجی بنائی جاتی ہے، یعنی کہ سولر پینل کی ایک سطح پر سورج کی روشنی پڑتی ہے اور اس سے انرجی بنتی ہے۔ تو سائنٹسٹ نے یا ڈیولپرز نے یہ دیکھا کہ اگر ہم سولر کی جو دوسرے طرف سے لائٹ ہے اس کو بھی استعمال کیا جائے تو ایفیشنسی کافی حد تک بہتر ہو سکتی ہے۔ تو اس کو دیکھتے ہوئے ڈبل یا بائی فیشل پینل بنایا گیا، جس میں دونوں طرف سے لائٹ کی انرجی کو استعمال کیا جاتا ہے۔ ناظرین، ایک طرف سے لائٹ پڑ رہی ہوتی ہے سیلز پر اور انرجی پروڈیوس ہو رہی ہوتی ہے، لیکن دوسری طرف سے وہی پینل چونکہ ہم نے انسٹال کر لیا ہے تو اس کے دوسری سائڈ کو بھی استعمال کرنے کے لیے پیچھے کی سائڈ سے اوپن کر دیا جاتا ہے اور اس پر ایک شیشہ لگا دیا جاتا ہے۔ اس شیشے کی لیئر سے پیچھے سے پڑتی ہے لائٹ، اس کو بھی ریفلیکٹ ہوتے ہوئے استعمال کیا جاتا ہے۔ تو مونوفیشل سنگل گلاس ہوتا ہے اور بائی فیشل میں ڈبل گلاس ہوتا ہے۔ مونوفیشل میں صرف سولر کی اوپر کی سطح پر ایک شیشہ لگا ہوتا ہے جو پروٹیکٹیو لیئر کہلاتا ہے، اور جو ڈبل گلاس ہوتا ہے اس میں سولر پینل کے دوسری طرف بھی شیشہ لگا کے اس میں اس کو انرجی اسے گین کی جاتی ہے۔ مونوفیشل، بائی فیشل، سنگل گلاس، ڈبل گلاس، یہ ایک ہی ٹرمینالوجی ہے۔ امید ہے آپ اس سے کافی حد تک افادہ کر چکے ہوں گے۔ آگے چلتے ہیں۔ این ٹائپ پی ٹائپ، جیسے کہ ہم نے ہماری گزشتہ ویڈیو میں بھی آپ کو بتایا تھا کہ جو سولر پینلز کی ڈیولپمنٹ کا جو سفر ہے وہ آہستہ آہستہ اپنی ایفیشنسی کی طرف بڑھ رہا ہے۔ تو سب سے پہلے جو سولر پینلز بنائے گئے تھے مونو کرسٹلائن اور پولی کرسٹلائن، جن میں ایفیشنسی ریٹ صرف 11 سے 12% ہوتا تھا، تو ان کو ڈیولپ کر کے پھر مونو پرک ٹیکنالوجی بنائی گئی، اور مونو پرک ٹیکنالوجی میں بھی سنگل گلاس، ڈبل گلاس، بائی فیشل، مونو فیشل سے یہ ایفیشنسی تقریباً 23% تک حاصل کی جا سکی۔ لیکن سولر پینل میں ایک کمپنی ہے کینیڈین، جو کہ سولر پینل میں سب سے زیادہ پائنیئر ہے۔ اس نے ٹاپ کون ٹیکنالوجی میں این ٹائپ پینل بنا کر یہ ایفیشنسی 28% تک حاصل کی ہے۔ تو کینیڈین ٹاپ کون این ٹائپ پینلز سب سے زیادہ اس وقت مارکیٹ میں ایفیشینٹ ہے اور ان کی لائف بھی زیادہ ہے۔ تو یہ صرف جو ٹاپ کون ٹیکنالوجی صرف کینیڈین میں اویلیبل ہے، اور انوریکس ٹاپ کون ٹیکنالوجی بھی
اسی کمپنی سے انوریکس کمپنی گین کر رہی ہے۔ امید ہے آپ کو اس سوال کی بھی سمجھ آ گئی ہوگی۔ ایک سوال کیا گیا ہے کہ جو سولر پینلز کے پرائس ہم بتاتے ہیں کیا وہ ایگزیکٹ ہوتے ہیں؟ جی ہاں، بالکل ایگزیکٹ ہوتے ہیں، لیکن یہ ہول سیل پرائس ہوتے ہیں۔ آپ کے شہر تک سولر پینلز کو آنے میں ٹرانسپورٹیشن چارجز اپلائی ہوتے ہیں، جس سے آپ کے 1 یا 2 یا 3 روپے پر واٹ کے اوپر ویریشن آ سکتا ہے۔ امید ہے کہ ہمارے ان ریٹس کے مطابق اپنے ایریا میں ان ریٹس کو ایڈجسٹ کر لیں گے۔ ایک سوال کیا گیا کہ فلیکسیبل سولر پینلز کا کیا فائدہ ہے اور پاکستان میں اویلیبلٹی اور اس کے مقاصد کیا ہیں؟ بہت ساری بلڈنگز، گاڑیاں اور ایسی جگہیں جہاں پر سنگل سرفیس اویلیبل نہیں ہوتی، یعنی سطح ہموار نہیں ہوتی، تو اس کے لیے فلیکسیبل سولر پینلز بھی بنا لیے گئے ہیں۔ ان ایکچوئل تمام سولر پینلز فلیکسیبل ہی ہوتے ہیں، ان کو گلاس کے اوپر پیسٹ کر کے تو ہموار بنا کر ایک پینل کی شکل میں بیچا جاتا ہے تاکہ یوزر کنزیومر اس کو پراپر انسٹال کر سکیں، لیکن حقیقت میں تمام سولر پینلز فلیکسیبل ہی بنتے ہیں۔ تو یہ ٹیکنالوجی اب اس طرح اپلائی کی جاتی ہے کہ بہت ساری بلڈنگز جن کے فیس کے اوپر اس کو کیلنڈر کی طرح لٹکایا جا سکتا ہے، یا گاڑیاں ہیں، کروڈ گاڑیاں ہیں، ان کے اوپر اس کو چپکایا جا سکتا ہے، تو یہ فلیکسیبل سولر پینلز بھی اتنی ہی ایفیشنسی سے اس طریقے سے کام کرتے رہتے ہیں۔ پاکستان میں یہ پینلز اس وقت لاہور یا کراچی میں میسر ہیں۔ ایک سوال یہ کیا گیا کہ کیا سولر پینلز کے امپیئرز میں بھی فرق ہوتا ہے؟ جی بالکل۔ ٹرینا سولر پینل عام پینل کی نسبت 5 امپیئر زیادہ دیتا ہے۔ اس کے وولٹیج بھی زیادہ ہوتے ہیں اور امپیئرز بھی زیادہ ہوتے ہیں۔ یہ پینلز موسٹلی نیٹ میٹرنگ کے لیے استعمال کیا جاتا ہے کیونکہ اس کے لیے ہمیں زیادہ انرجی کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو ٹرینا پینلز 18 امپیئرز میں اویلیبل ہوتا ہے اور یہ عام پینل کی نسبت زیادہ انرجی پروڈیوس کرتا ہے۔ جی ایک سوال اور ہے ہمارے پاس کہ ڈاکومنٹڈ پینل، بی گریڈ پینل اور ان میں کیا فرق ہے؟ بی گریڈ پینلز عموماً اسمگلڈ اور وداؤٹ ڈاکومنٹ جو آتے ہیں، اور اس میں بعض اوقات کاپی پینلز بھی ہوتے ہیں۔ چونکہ ان کا کوئی والی وارث نہیں ہوتا، تو لہٰذا یہ پینل کسی بھی گارنٹی میں شمار نہیں ہوتے۔ تو بی گریڈ پینل عام پینل سے سستے ہوتے ہیں، اور بعض اوقات یہ پینل 2 نمبر ٹیکنالوجی سے بھی بنے ہوتے ہیں۔ تو اگر آپ نے پینل خریدنا ہے تو آپ ڈاکومنٹڈ پینل خریدیں۔ آپ میں سے بہت سارے لوگ جانتے ہوں گے کہ ڈاکومنٹڈ پینل کا کیا مطلب ہے۔ پینل کے پیچھے ایک ٹیگ لگا ہوتا ہے، اس ٹیگ میں بار کوڈ ہوتا ہے، بار کوڈ کو اسکین کریں تو آپ کو اس کمپنی کی، اس پینل کی مینوفیکچرنگ سے متعلق ڈیٹیل سامنے آ جاتی ہے۔ ایک اور فائل کی ٹرم یوز ہوتی ہے کہ جی فائل پینل کیا ہے؟ فائل پینل میں یہ ہوتا ہے کہ جب پینل شپ میں ان لوڈ ہوتے ہیں پورٹ پر، تو ان پینلز کی، ہر پینلز کی ایک سیریل نمبر ایشو کی جاتی ہے، ایک کاپی ایک فائل کی شکل میں۔ اس فائل میں تمام پینلز کی یہ بار کوڈ اس میں شامل ہوتے ہیں۔ تو جسٹ اس سے یہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ پینل فلاں شپ سے یہ امپورٹ کیے گئے یا فلاں کنٹینر میں یہ آئے ہیں۔ ادروائز اس کا آپ کے یہ فائل اور یہ ڈاکومنٹڈ یا اس سے تعلق نہیں ہوتا۔ ڈاکومنٹڈ کا مطلب صرف یہ ہے کہ آپ نے یہ پتہ لگانا ہے کہ آپ کا پینل کمپنی سے مینوفیکچرڈ ہے یا نہیں۔ تو اس کا صرف آپ بار کوڈ اسکین کریں گے تو آپ کو اس کے بارے میں پتہ چل جائے گا۔ فائل کا جو ایشو ہے وہ زیادہ تر ہول سیلرز یا جو شپمنٹ کرتے ہیں ان کو اس چیز سے غرض ہوتی ہے کہ جی ہاں جی یہ پینل کس شپ سے آئے ہیں اور یہ کسٹم کلیئرڈ ہیں یا باقی کے معاملات سے، یہ اسمگلڈ تو نہیں ہے، اس سے ریلیٹڈ ہوتا ہے۔ آپ کے پاس جو پینل پہنچا ہے، جسٹ آپ اس کو بار کوڈ سے اسکین کر کے اس کے اصل کا پتہ لگا سکتے ہیں۔ ناظرین، یہ تھے آپ کے اب تک کے سوالات کے جوابات۔ انشاءاللہ اگلے سوالوں کے جواب کے لیے پھر حاضر ہوں گے۔ ابھی تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔